اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی نہیں پیدا کی کہ جس کا علاج پیدا نہ کیا ہو. علاج کرنا چاہیے. قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. آپ ان سے کہیے ہمیں اگر کوئی مصیبت آئے گی تو وہی آئے گی جو اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھ رکھی ہے. أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. بھلا کون ہے جو لاچار کی فریاد رسی کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے. پھر اسی طرح سورۃ الانعام میں آتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور اگر اللہ تمہیں کوئی نقصان پہنچائے تو اس کے سوا اسے کوئی دور کرنے والا نہیں. تو پھر اس سے دعا کرنی چاہیے نا کہ وہ اسے دور کر دے. تو اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی نہیں پیدا کی کہ جس کا علاج پیدا نہ کیا ہو. علاج کرنا چاہیے, علاج کرتے رہنا چاہیے. اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ دوا سے شفا اللہ کے اذن سے ہی ہوتی ہے, انسان کے ہاتھ میں نہیں. دوا کے اندر کچھ نہیں ہے, دوا اللہ کے اذن سے ہی شفا دیتی ہے. ایک بندے کو وہی فائدہ دیتی ہے چیز, دوسرے کے اوپر اثر ہی نہیں کرتی. اور پھر یہ کہ صرف میڈیسن ہی نہیں بلکہ اللہ کے کلام سے بھی شفا حاصل کرنی چاہیے. اگر کوئی ایسا بیمار ہے جو سرجری نہیں کروا سکتا, کیمو نہیں لے سکتا, لیکن اس کے اوپر دم وغیرہ مسلسل کیا جا سکتا ہے, تو یہ بھی ایک علاج کا ذریعہ ہے, کیونکہ اللہ کے کلام میں شفا ہے. قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ. نہ صرف یہ کہ جسمانی بیماریوں کا بلکہ روحانی بیماریوں کا. شفاء لما فی الصدور. پھر سنت سے علاج. انبیاء کو قلبی اور روحانی ادویات دی گئی جو فائدہ دیتی ہیں. بعض بیماریاں ایسی ہیں کہ جو ڈاکٹروں کی پہنچ سے باہر ہوتی ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بیماری کیا ہے اور اس کا علاج بھی نہیں کر سکتے, وہ جانتے نہیں ہوتے. تو ایسی صورت میں خاص طور پر جو وحی کے ذریعے ہمیں ملا ہے اس کے ذریعے علاج کرنا فائدہ دیتا ہے, اور وہ بھی کروانا چاہیے, یعنی روحانی علاج جس کو کہتے ہیں. کیونکہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ اس بیماری کا کاز کیا ہے, تو ڈاکٹرز کو جب تک کاز سمجھ نہیں آتی تو وہ علاج کیسے کریں. وہ اپنی عقل سے اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ دیتے رہتے ہیں, لیکن بعضوں کو صرف وقتی آرام آتا ہے اور پھر تکلیف بڑھ جاتی ہے یا آرام آتا بھی نہیں ہے. ابھی کل مجھ سے کسی نے اپنا تجربہ شیئر کیا, 65+ ہیں وہ بھی ماشاءاللہ. تو وہ کہنے لگی کہ میں کسی دوا پر نہیں ہوں, مجھے کسی قسم کی دوا کی ضرورت نہیں ہوتی, نہ کوئی وٹامن نہ کچھ. میں نے کہا کیا راز ہے؟ کہتی کہ میں روزانہ کا جو قرآن پڑھتی ہوں ساتھ ہی پانی رکھ لیتی ہوں, اس پہ دم کرتی ہوں اور وہ روز پی لیتی ہوں, میری ساری چیزیں اسی سے ٹھیک ہوتی. سبحان اللہ, یقین کی بات ہے نا, یقین کی بات ہے. ورنہ آپ دیکھیں کہ جو جو عمر بڑھتی جاتی ہے دوائیوں کی تعداد بڑھتی جاتی ہے, ڈوز بڑھتی جاتی ہے, کیونکہ یہ یقین ہے کہ قرآن شفا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ. شفا بھی ہے, رحمت بھی ہے. اور پھر یہ کہ قرآن میں سے کہیں سے بھی پڑھ لیں, بعض تو اسپیسیفک آیات تجربے مشاہدے کی روشنی بتاتے ہیں, وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن ادروائز آپ کہیں سے بھی پڑھ لیں, انشاءاللہ آپ کو شفا ہوگی. اور اگر آپ روز یہی پریکٹس شروع کرتے ہیں کہ جب قرآن پڑھنے لگے اپنا پانی پاس رکھ لیں, اونچی آواز سے تلاوت کریں, اور پھر وہ پانی کے اندر وہ جو آپ کی قرآن کی آیات کا اثرات ہیں وہ جائیں گے اور وہی پی لیں, اور وہ آپ کے کان بھی سن رہے ہیں, آپ کا جسم بھی سن رہا ہے, اور پانی بھی آپ کے اندر وہی گیا ہے, تو انشاءاللہ شفا ہوگی. پھر اسی طرح حجامہ کرانا, کپنگ, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں تلقین کی ہے. اور جب آپ معراج پر گئے تھے تو جس فرشتوں کے گروہ سے ملے تو انہوں نے یہ کہا کہ اپنی امت کو حجامہ کرانے کا حکم دیں, اور اس میں الحمدللہ بہت فائدہ بھی ہوتا ہے. کئی ایسی لا علاج بیماریاں جو کسی دوا سے نہیں جاتی وہ حجامہ سے چلی جاتی ہیں. پھر کلونجی ہے, کلونجی کا بھی ہے کہ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کتنی کھائیں کتنی نہیں. آپ بس ایک پنچ روز اگر پانی کے ساتھ لے لیں اور اس نیت کے ساتھ کہ اللہ نے اس میں موت کے سوا ہر بیماری کی شفا رکھی ہے, تو اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے گا. ہم نہ تو ڈاکٹر ہیں اور نہ ہی ہم جانتے ہیں کہ کیا چیز کتنی کیا, لیکن چھوٹی سے چھوٹی مقدار سے برکت ہو جائے گی, فائدہ ہو جائے گا, کیونکہ شفا تو اللہ نے ڈالی ہے نا. وہ ہماری پھپھی کہا کرتی تھی اللہ تعالیٰ شفا دے تو راکھ کی پڑیا سے بھی ہو جاتی ہے, یعنی اگر اس میں کچھ بھی نہیں ڈلا ہوا راکھ ہی رہا ہے تو وہ بھی کھا لے تو انسان ٹھیک ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح شہد, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ فیہ شفاء للناس. اللہ تعالیٰ کی بات تو غلط نہیں ہو سکتی نا. اگر اللہ نے فرمایا کہ فیہ شفاء للناس تو یقین رکھے کہ فیہ شفاء للناس, اس میں شفا ہے لوگوں کے لیے. بس یہ ہے کہ پھر شہد خالص ہونا چاہیے, ورنہ یہ کہ ہم شہد کو بلیم کرتے رہتے ہیں اور پھر حدیثوں کو ڈاؤٹ کرتے رہتے ہیں. من جد وجد, اس کا مطلب ہے جو کوشش کرتا ہے پا لیتا ہے. میں یہ سوچ رہی تھی کہ نیت بہت امپورٹنٹ ہے. اگر ہم شہد لے رہے ہیں, ہم کلونجی لے رہے ہیں, ہم زیتون لے رہے ہیں, ہماری نیت اگر یہ ہے کہ اس میں اللہ نے بولا ہے
اللہ کی کہیں بھی بات غلط نہیں ہوتی، اس سے مجھے شفا ملے گی، تو پھر شفا مل جائے گی. پھر جیسے انسان سوچتا ہے نا پھر باڈی بھی ویسے جیسے کام وہ کرتا پانی سے شفا ہو گئی. ہے. تو جس اپنی نیت انسان کو جائزہ لینا ہے. اللہ کا حکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور آپ کا تجربہ کافی ہے ہمارے. اسی طرح آب زمزم حدیث میں آتا ہے جس مقصد کے لیے پیا جائے وہ اس سے فائدہ ہوتا ہے. یعنی الحمدللہ مسلمانوں کے ہر گھر میں کچھ نہ کچھ زمزم جو ہے موجود ہوتا ہے، تو وہ اکٹھا نہ پی جائیں بلکہ اس کو تو تبرک کے طور پہ رکھے، اور آپ اپنے پانی میں تھوڑا تھوڑا ڈال کے اس کو، کیونکہ جس پانی میں آپ ڈالتے ہیں اس سارے کی تاثیر بھی بدل جاتی، تو دم کر کے رکھ لیں، سورۃ فاتحہ پڑھ کے رکھ لیں اور اس کے اندر سے تھوڑا تھوڑا پھر پیتے رہیں. کلونجی کی بات جیسے آپ نے کی، تو میری اپنی پریکٹس یہ ہے کہ بہت زمانے سے الحمدللہ کلونجی میں نے پیس کے رکھی ہوئی ہوتی ہے ایک بوٹل کے اندر، اور ہر کھانے کے اندر لیکن ایوری تھنگ میں ایک چٹکی اور اس پنچ کا ڈال لیتے. پنچ ڈال دیتی ہوں درود شریف پڑھ کے. الحمدللہ. الحمدللہ. پھر پانی سے علاج، یعنی زمزم تو ہے ہی، لیکن اگر زمزم نہیں ہے تو پھر پانی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کو بخار ہو جائے تو 3 رات سحری کے وقت اس پر ٹھنڈا پانی بہایا جائے. ٹھنڈے سے مراد بہت برف والا ٹھنڈا نہیں، یعنی نارمل ٹیمپریچر، روم ٹیمپریچر ہوتا ہے، یعنی گرم کیے بغیر اس کو جیسا ہے ویسا ہی انسان کے اوپر بہا دیا جائے. اگر پانی بہایا نہ بھی جا سکے نا تو گیلی پٹی رکھیں، اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الوفات میں فرمایا مجھ پر 7 ایسے مشکیزوں کا پانی ڈالو جن کا منہ نہ کھولا گیا ہو، یعنی یوزڈ نہ ہو، پوری بھری ہوئی، شاید مجھے کچھ آرام ہو جائے. یعنی زیادہ پانی، جیسے ٹب میں بیٹھ جاتے ہیں، لیکن ٹب میں بیٹھنے سے کیا ہوتا ہے، وہ تو اسی میل کے اندر ہی آپ رہتے ہیں، تو اگر اوپر سے بہتا ہے پانی تو وہ زیادہ پھر فائدہ مند ہے. اسی طرح عود ہندی میں شفا ہے، اور خاص طور پر عود ہندی جو ہے، یہ جو کست ہندی جس کو بولتے ہیں نا آپ، کست ہندی، کست بہاری، خاص طور پر حلق کی بیماری، کیونکہ اگر حلق کی بیماری ہو تو اس کو ناک میں ڈالنے کے لیے کہا گیا ہے. اور اگر پھیپھڑوں کو تکلیف ہو یا کوئی نمونیا وغیرہ ہو تو پھر حلق میں ڈالنے کی، یعنی اورلی لینے کی ضرورت ہوتی ہے. پھر اسی طرح کھمبی کے پانی میں شفا ہے، یعنی مشروم میں، اس کا پانی آنکھ کی دوا ہے. مہندی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم ہوتا یا کانٹا چبھتا تو آپ اس جگہ مہندی لگاتے تھے. اب نا مہندی کا تیل بھی بنتا ہے، تو وہ کسی نے مجھے بتایا اور میں نے کسی کے ساتھ شیئر کیا، تو ان کو کافی عرصے سے ایسی تکلیف تھی، اسکن ڈیزیز تھی، کہ جو کسی قسم کی آئنٹمنٹ، کسی قسم کی دوا سے نہیں ٹھیک ہو رہی تھی. تو الحمدللہ وہ مہندی کا تیل لگانے سے بہت حد تک وہ تکلیف دور ہو گئی. تو بعض اوقات یہ مہندی جیسے ہے ویسے ہی لگا لی جائے، یا اس کا پانی نکال کے، جیسے پتے کوٹ کے اور اس کا پانی نکال کے اس سے، یا پھر یہ کہ اس کا تیل بنا کے جیسے اور تیل بنتے ہیں. جو ممنوع علاج ہیں ان میں داغنے کی ممانعت ہے، یعنی جلانے کی. عمران بن حسین فرشتوں کا سلام سنا کرتے تھے، جب انہوں نے داغ لگوایا تو سلسلہ منقطع ہو گیا، کیونکہ منع تھا داغ لگوانا، اور جب چھوڑ دیا تو دوبارہ سننا شروع کر دیا. اچھا کبھی آپ اس طرح کی کوئی آواز سنیں نا تو یہی نہ سوچا کرے کہ کوئی جن ہے. ہر وقت ہم منفی سوچتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی فرشتہ ہی سلام کر رہا ہو آپ کو. پھر اسی طرح حرام ادویات کا استعمال نہ کریں، کیونکہ حرام میں اللہ نے شفا نہیں رکھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے ان الدواء الخبیث، خبیث اور حرام دوائیوں سے، یعنی طیب ہونی چاہیے دوا. پھر اسی طرح شراب وغیرہ کا استعمال علاج کے طور پر، کچھ لوگ وہ برانڈ وہ بچوں کو دیتے ہیں گلے کی بیماری میں یا سلانے کے لیے، تو ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. پھر یہ ہے کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے، یعنی کوئی دوائی نہ لے، کچھ نہ لے، فاسٹنگ شروع کر دیں تو فاسٹنگ میں بھی شفا ہے. اور پھر دعائیں، آیات، سب سے بڑھ کر سورۃ الفاتحہ جس کا نام یہ شفا ہے، سورۃ الفاتحہ سے علاج کریں. خارجہ بن سل تمیمی اپنے چچا سے نقل کرتے ہیں، ایک مرتبہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. جب واپس جانے لگے تو ایک قوم کے پاس سے گزرے جن کے ہاں ایک مجنون آدمی تھا، یعنی اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا. اسے انہوں نے لوہے کی زنجیروں سے باندھ رکھا تھا. اس کے اہل خانہ کہنے لگے ہمیں معلوم ہوا کہ تمہارا یہ ساتھی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر لے کے آیا ہے، وہ خود نہیں ہوں گے مسلمان، نہیں پتا ہوگا، تو کیا اس کے پاس کوئی ایسی چیز ہے کہ جس سے علاج کیا جائے اس کا؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کیا تو وہ ٹھیک ہو گیا. یقین اصل چیز ہے نا، کہ یقین کتنا ہے. ایک لیکچر یقین پر بھی ہونا چاہیے، کیونکہ نا دین کے معاملے میں، دعاؤں کے معاملے میں ہمارا یقین نہیں ہوتا. الثقۃ باللہ. پھر جو منزل ہم پڑھتے ہیں اس میں سورۃ فاتحہ کے علاوہ آیت الکرسی ہے، البقرہ کی آخری 2 آیات ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات ایک رات کو پڑھی وہ اسے ہر آفت سے بچانے کے لیے کافی ہوں گی. اور آیت الکرسی کا تو فائدہ آپ کو معلوم ہی ہے. پھر معوذات ہیں، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق،
قل اعوذ برب الناس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح اور شام 3 بار معوذات کہہ لو تو یہ ہر چیز سے تمہیں کفایت کریں گی. پھر یہ دعا جو کل میں نے آپ کو بتائی تھی، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اور اگر وسوسے آ رہے ہیں بہت اور بے چینی ہے اور دل پریشان ہے تو انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، کہ شیطان نے مجھے سخت تکلیف اور عذاب میں ڈال رکھا ہے، یعنی وسوسوں اور نیگیٹو تھنکنگ کی وجہ سے. حضرت ایوب علیہ السلام کا حال یاد کر کے اور پھر انت ارحم الراحمین بھی کہیں ساتھ. اور پھر ایوب علیہ السلام کا انداز جو ہے نا دعا کا وہ بڑا خوبصورت ہے، وانت ارحم الراحمین، اور اپنے حال کا ذکر کیا کہ اللہ میں تکلیف میں ہوں، آپ جانتے ہیں. تو ہم اس طرح بھی دعائیں کر سکتے ہیں کہ اللہ آپ نے ایوب علیہ السلام کو صحت دی تھی، یا اللہ آپ نے زکریا علیہ السلام کو بیٹا دیا تھا، یا اللہ آپ نے یوسف علیہ السلام کو لوٹا دیا تھا، یا اللہ آپ نے موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کی تھی، یا اللہ آپ پھر یہ تکلیف دور کر دیں. سورۃ الانبیاء میں وہ اتنی خوبصورت دعائیں پڑھتے ہیں تو دل پگھلتا ہے. سارے انبیاء کی جو دعائیں قبول ہوتی گئیں ان کا واسطہ دے کر کے اللہ آپ نے ان سب کی دعائیں قبول کی، آپ میری بھی دعا قبول کریں اور میری یہ تکلیف دور کر دیں. اور پھر یہ ہے کہ جیسے نیک لوگ اللہ سے اچھا گمان رکھتے تھے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، وہ مجھے شفا دیتا ہے جب میں بیمار ہوتا ہوں. یہ یقین ہو اور پھر اس طرح شفا مانگے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھ میں شفا، بیدک الشفا. پھر وہ جو مسنون دعائیں گرین کارڈ کی ہیں، امسح البأس رب الناس بیدک الشفا لا یکشف الکرب الا انت، اے لوگوں کے رب تکلیف دور کر دے، تیرے ہی ہاتھ میں شفا ہے، تیرے سوا اس کو کوئی دور کرنے والا نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پر ان الفاظ کے ساتھ دم کیا کرتے تھے. اور پھر ایک اور روایت میں آتا ہے، انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں تم پر وہ دعا پڑھ کر کیوں نہ دم کروں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. تو حضرت ثابت کی طبیعت خراب تھی تو انہوں نے کہا ضرور کیجیے. تو حضرت انس نے ان الفاظ کے ساتھ دم کیا، اللہم رب الناس مذہب البأس اشفی انت الشافی لا شافی الا انت شفاء لا یغادر سقما. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر کوئی جل جائے تو اس کا علاج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کیا. ایک خاتون کہتی ہیں کہ میں حبشہ سے واپس آ رہی تھی، مدینہ سے کچھ فاصلے پر تھی تو کھانا پکانا شروع کیا، لکڑیاں ختم ہوئی تو لکڑیوں کی تلاش میں نکلی تو بچے نے ہانڈی اپنے اوپر گرا لی اور وہ بازو پہ گر گئی اور وہ جل گیا. تو وہ پھر لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، یہ محمد بن حاتم ہیں اور ان کے ساتھ یہ ہوا ہے. تو آپ نے اپنا لعاب دہن ڈالا اور سر پہ ہاتھ پھیرا اور برکت کی دعا کی، اور اس جلی ہوئی جگہ پر لعاب دہن ڈالتے جاتے تھے اور ساتھ یہ دعا پڑھتے تھے، اذہب البأس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک اشفی شفاء لا یغادر سقما. اب پچھلے دنوں ایک پوسٹ آپ نے بھی شاید دیکھی ہو جس میں وہ کوئی حکیم یا طبیب ایسی ریکمینڈ کرتا ہے کہ اگر کوئی شخص صبح کے وقت اپنا پہلا لعاب اپنی آنکھوں کے اندر لگاتا ہے تو اس کی آنکھوں کی بینائی تیز ہو جاتی ہے اور بیماریاں دور ہوتے ہیں. بہرحال لعاب کے اندر بھی اللہ نے شفا رکھی ہے. اور پھر اسی طرح خود کو تکلیف ہو، اور یہ تو میں نے بہت دفعہ آزمایا ہے کہ درد کی جگہ پر ہاتھ رکھ کے انسان 3 دفعہ بسم اللہ پڑھے اور 7 دفعہ اعوذ بعزت اللہ وقدرتی من شر ما اجد واحاذر. بہت ہی خوبصورت دعا ہے اور بہت جلد تکلیف دور ہوتی ہے. خاص طور پہ اگر گھٹنوں وغیرہ میں تکلیف ہے تو آپ ان کو کلونجی کے آئل سے رب بھی کرتے جائیں اور یہ دعا پڑھتے جائیں تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے. پھر اسی طرح اگر کہیں پھوڑا پھنسی ہے چھوٹا موٹا تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے، بسم اللہ تربت اردنا بریقت بادنا لیشفى به سقیمنا باذن ربنا. اللہ کے نام کے ساتھ ہماری زمین کی مٹی، یعنی جس زمین پہ انسان رہتا ہے وہیں کی مٹی لے سکتا ہے اگر مدینہ کی مٹی نہ ہو، ہمارے رب کے حکم سے ہم میں سے بعض کے لعاب کے ساتھ ہمارے بیمار کو شفا دی جائے. یعنی وہاں پر کوئی بڑی بڑی فارمیسیز نہیں تھی، کوئی اور علاج کے لیے ہاسپٹل نہیں تھے، تو یہی چیزیں جو تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً کر کے دکھائیں اور لوگوں کو فائدہ بھی پہنچا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے جسم پر کوئی پھوڑا، کوئی زخم، کوئی تکلیف ہوتی تو لعاب کے ساتھ مٹی لگا کے اس جگہ پر لگا دیتے تھے. اور راکھ کا لگانا جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جنگ احد میں آپ کو تکلیف پہنچی تھی تو حضرت فاطمہ نے چٹائی جلا کے اس کی راکھ جو تھی وہ وہاں لگا کے تو پٹی کی تھی، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے. اور پھر اسی طرح تکلیف اور پریشانی کے وقت کی جو عام دعائیں ہیں وہ بھی پڑھنی چاہیے. یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. پھر اسی طرح لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کرب اور تکلیف اور پریشانی اور بے چینی ہوتی تھی اس وقت پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم.
یعنی عرش سب سے بڑی چیز ہے نا مخلوقات میں سے، تو اس کے رب کا واسطہ دے کر پھر دعا کرتے تھے۔ پھر اسی طرح عافیت کی دعائیں بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بیماریوں سے محفوظ رکھ، خاص طور پر جب کوئی وبا وغیرہ پھیلی ہو، یا آپ کسی بیمار کو دیکھیں یا ہاسپٹل میں جائیں یا کسی کی تیمارداری کرنے جائیں۔ ویسے بھی صبح شام 3 دفعہ اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت۔ پھر اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک۔ اے اللہ بے شک میں تیری پناہ لیتا ہوں اس بات سے کہ تیری دی ہوئی کوئی نعمت مجھ سے چھن جائے اور تیری دی ہوئی عافیت پلٹ جائے اور کوئی ناگہانی عذاب آ جائے، اور میں تیری تمام ناراضگیوں سے تیری پناہ لیتا ہوں۔ اور پھر اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ اے اللہ بے شک میں تیری پناہ مانگتا ہوں سخت مصیبت، بدبختی لاحق ہونے، بری تقدیر اور دشمنوں کے خوش ہونے سے۔ پھر اسی طرح اللہم انی اعوذ بک من السمم والبکم والجنون والجذام والبرص وسیء الاسقام۔ اے اللہ بے شک میں بہرے پن، گنگے پن، پاگل پن، کوڑ، برس اور تمام بری بیماریوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اور پھر اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وغلبۃ الدین وقہر الرجال۔ اخلاقی بیماریوں سے، روحانی بیماریوں سے نجات۔ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں دکھ، غم، عاجزی، سستی، بخل، بزدلی، قرضداری کے بوجھ اور لوگوں کے اپنے اوپر غلبے سے۔ پھر اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، ہر طرح کے شر سے اللہ تو مجھے بچا لے۔ جہاں بھی انسان جائے، کسی شہر میں جائے، کسی جگہ پر جائے، پلین میں ہو، کہیں پر آپ انٹر ہو، بینک میں، اسکول میں، تو 3 دفعہ اگر آپ یہ پڑھ لیں کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں دیتی، کیونکہ انسان کو ڈر ہوتا ہے نا کہیں وائرسز ہوں گے، اور خاص طور پر آج کل کے سیناریو میں۔ پھر اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ، یعنی لوگوں کی گیدرنگ میں جائیں آپ کو ڈر ہوتا ہے کہ نظر نہ لگ جائے یا کوئی اور اسی طرح کی چیز، یہ دعا بھی بہت فائدے کی ہے، ویسے بھی پڑھنی چاہیے۔ اور پھر شیطانی وسوسے سے اگر بہت نیگیٹو تھنکنگ ہو رہی ہو اور بہت برے برے خیالات آ رہے ہوں، کسی کے بارے میں کوئی بات بہت بری ستا رہی ہو، تو اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ خاص طور پہ برا خواب آنے کے بعد اگر دل پہ بار بار پریشانی کا خیال آ رہا ہے، بار بار آ رہا ہے، تو اس کو بھی جھٹکنے کے لیے یہ دعا پڑھی جا سکتی، تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں گے۔ اب بس آخر میں چند موٹی موٹی باتیں کہ اگر آپ کسی بیمار کے پاس جائیں تو کن چیزوں کا خیال رکھیں، کیونکہ مریضوں کی عادت کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ اس سے انسان کو اپنی نعمتیں یاد آتی ہیں اور انسان کو آخرت کی یاد آتی ہے، اور مسلمان کی عادت جو ہے وہ دوسرے مسلمان پر حق ہے، خاص طور پر اگر کوئی قریبی لوگوں میں سے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی عادت کرتا ہے تو وہ جنت کے باغات میں چلتا ہے یہاں تک کہ بیٹھ جائے، اس کے بیٹھنے پر اللہ کی رحمت اسے ڈھانپ لیتی ہے۔ اگر واقعی عادت کی نیت سے کسی کے پاس جاتے ہیں اور عبادت کی نیت سے، اور اگر صبح کے وقت جائے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے بخشش کرتے ہیں، اور شام کو جائے تو صبح تک، یعنی اتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ اور عیادت نہ کرنے والوں کی مذمت کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، تو نے اس کی عیادت نہیں کی، یعنی تم نے اس کا حال ہی نہیں پوچھا، اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ عیادت کرتے وقت اسے اجر کی خوشخبری دی جاتی ہے، اور مریض کو دعا دے کر خوش کریں، ہو سکے اس کو دم کر دیں اور دعا کا کارڈ دے دیں، کوئی بھی ایسی چیز اس کو بتائیں کہ یہ بیماری اس کے درجات کی بلندی کا ذریعہ، اچھی باتیں کریں، حوصلہ افزائی کریں، غم گساری کریں۔ اور عیادت کے وقت کی دعاؤں میں لا بأس طہور انشاءاللہ، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہو جاؤ گے، سب صاف ہو جائے گا۔ اگر اور دعائیں آپ کو لمبی چوڑی نہیں بھی آتی تو سورۃ فاتحہ تو سب کو آتی، سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کر دیں، معوذات پڑھ کے دم کر دیں، اور پھر اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک 7 دفعہ پڑھ کے آپ اس پہ دم کر دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان کسی بیمار کی عادت کے لیے اس کے پاس آئے جس کی موت کا وقت نہ آیا ہو اور 7 مرتبہ یہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا کر دیتا ہے، تو یہ بیمار کے لیے پڑھنی چاہیے۔ پھر اللہم اشف فلان، اگر دور بیٹھے ہیں تو دور سے دعائیں کر دیں، اور دیگر بھی اذہب البأس اور مذہب البأس، اور یہ ساری دعائیں جو پہلے میں آپ کو بتا چکی ہوں دیگر بیماریوں کے علاج میں، یہ دعائیں گرین کارڈ پہ لکھی ہوئی ہیں، ان سب کا بھی، یعنی اگر آپ کے پاس زبانی یاد نہیں تو دیکھ کے بھی آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں، اور ساتھ اپنے لیے بھی ایک دعا مانگیں کہ اللہ مجھے اس سے عافیت میں رکھنا، یعنی الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ جو یہ پڑھے گا اس مصیبت سے محفوظ رہے گا جس میں دوسرا مبتلا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ ہمیں بیماریوں میں اور ساری تکلیفوں میں درست رویہ اختیار کرنے کی توفیق دے، اور سنت کے مطابق علاج بھی اور بہیو کرنے کی توفیق دے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ یہ ایک باری امتحان ہے، اس امتحان کو پاس کرنا ضروری ہے، اور پاس کرنے پر بہت بڑے درجات ہیں، اور اگر انسان اس پر ناکام ہو جاتا ہے تو دنیا میں بھی تکلیف اور آخرت کی بھی تکلیف۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک